تو پاکستان تحریک انصاف، اگلی بات، پاکستان تحریک انصاف نے مینار پاکستان جلسے کی اجازت نہ ملنے کی صورت میں پلان بی تیار کر لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پی ٹی آئی نے 8 فروری کو مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت نہ ملنے کی صورت میں پنجاب کے تمام اضلاع میں احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اچھا، اس میں پہلے ایک میں نے تبصرہ کیا تھا، پتہ نہیں اپنے سما والے یا اپنے اسی پروگرام میں، کہ مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ ملے گی نہیں ملے گی۔ میں نے کہا مجھے خواب آتا ہے، میں کو مخبر ہوں، میں اندر کا آدمی ہوں، نو، میرا تو کسی کے ساتھ کھلنے دینے نہیں ہے۔ لیکن ایک کامن سینس کی بات ہے، سانپ کے منہ میں کوڑ کلی آ گئی ہے، پنجاب حکومت کے منہ میں کوڑ کلی آ گئی، چھپکلی کہتے ہیں اس کو۔ یہ اجازت دیں گے تب ایکسپوز ہوں گے، یہ نہیں دیں گے تب ایکسپوز ہوں گے۔ ہر صورت میں ان کا چہرہ بے نقاب ہو جائے گا، جو پہلے ہی ویسے اس پہ کون سا نقاب ہے۔ اچھا، تو اسی حوالے سے پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ پارٹی کے تمام ارکان اسمبلی اور رہنماؤں کو اپنے حلقوں میں احتجاج کرنے کی ہدایت بھی کی جائے گی۔ جلسے کی اجازت نہ ملنے کی صورت میں لاہور کے اہم مقامات لبرٹی، آزادی چوک، مال روڈ پہ احتجاج کیا جائے گا اور تمام حلقوں میں احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی۔ دیکھو بات سنو، یہ ریلیاں ہی رہ گئی ہیں اب اس ملک میں۔ اس ملک میں سیاسیات، اخلاقیات، اقتصادیات، تینوں کا قحط ہے۔ خدا کی پناہ، چند روز پہلے سب نے دیکھا ایک 2 ٹکے کا اہلکار اس معزز پاکستان کے ایک بزرگ شہری کو چپیڑے اور ٹھڈے مار رہا ہے اور چلتے موٹر سائیکل سے اتار رہا ہے۔ اوکاڑا کی مسجد کے بیسمنٹ میں مجرا ہو رہا ہے۔ اس ملک کے جو لوگ ہیں نا، ان کے اندر ویژن نام کی کوئی چیز نہیں۔ جس کو دیکھو اقتصادیات، اکانومی، تباہ، مہنگائی، فلانا ٹمکانا، روپیہ، وہ جو کہا تھا ہمارے انہوں نے، ایک ہمارے جو پی ٹی آئی کے ہیں مربت نے، وہ تو بڑھ گیا، تو یہاں اخلاقیات بھی بڑھ گیا، اقتصادیات بھی بڑھ گیا، سیاسیات تو بڑا بڑا ہے ہی۔ کیسے کیسے لوگ چمٹے رہے اس ملک سے، اور اب تک چمٹے ہوئے، کمال کی بات ہے۔ اچھا، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہ بھی کر لیں آپ، احتجاجی ریلیاں، یہ وہ، یہ سب کچھ بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ بد سے بدتر ہے نا، کسی کے کچھ کیے بغیر بھی بد سے بدتر کا سفر جاری ہے۔ بریکیں فیل ہو چکی ہیں، ڈھلان کا سفر ہے، ٹائر گھسے ہوئے ہیں گاڑی کے۔ اللہ اسے منزل مقصود تک صحیح سلامت لے جائے تو دیکھیں گے۔ آخری بات، مزہ کا خیز، پوری قوم کے منہ پہ تھپڑ، اوقات میری اور آپ کی۔ نجی ٹی وی چینل کے ایک اینکر پرسن عمران ارشد نے ایک اسکول کا دورہ کیا، جس میں بچوں سے سوال پوچھا گیا، پاکستان کس نے بنایا؟ بچوں کی اکثریت نے جواب میں مریم نواز کا نام لیا، قائد اعظم ثانی کی بیٹی۔ چلو وہ قائد اعظم ہی صحیح، صرف ایک بچے نے قائد اعظم کا نام بتایا۔ اس بچے کو عجائب گھر میں بھیج دو، اس پہ ٹکٹ لگاؤ، یعنی وہ پاکستان اس کے کھاتے میں ڈال رہا ہے جس کی پیدائش پاکستان بننے کے کئی سال بعد کی ہے۔ اور یہ خبر ہے نہیں، یہ خبر تب بنے گی جب اس بچے کو عجائب گھر میں ڈیسنٹ سا ایک پنجرا بناؤ، وہاں رکھو، ٹکٹ لگاؤ۔ جہالت پہلے، بدترین جہالت پہلے ہی ہماری اولین پہچان ہے، جاہل ترین نسلیں اس پہچان میں مزید اضافہ کریں، اور کمال کا ملک، کمال کا معاشرہ۔ علماء مکتے ہی نہیں، اتنے علماء، علماء، کوئی کہ کرے 4 علماء بڑے، علم نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ پاکستان کس نے بنایا؟ مریم نواز نے۔ یہ اوقات ہے، اور اگر یہ صورتحال ہے تو پھر کہیں نہ کہیں تو پہنچے گی یا پہنچائے گی ہم کو۔
8 فروری کے انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیتے ہوئے ملک میں فی الفور نئے صاف، شفاف اور منصفانہ انتخاب کرانے کا مطالبہ کیا۔ شاہد خاقان عباسی نے بھی کہا ہے کہ تمام جماعتوں نے یہ موقف اپنایا ہے کہ عوام پہ مسلط حکومت غیر نمائندہ ہے، سیاسی عدم استحکام، معاشی ابتری اور دہشت گردی جیسے سنگین مسائل کا واحد حل نئے الیکشن ہے۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے کہ 2024 کے انتخابات دھاندلی زدہ تھے، حکمرانوں کو عوام پہ مسلط رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ باتیں 1000 بار سنی ہوئی ہیں، بلکہ سچ پوچھیں تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، آئی ایم ان مائی 70s ناؤ، میں یہی کچھ سنتا آیا ہوں۔ یہ جو بات کی ہے انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیتے ہوئے، اسد کیسف نے دھاندلی زدہ، شاہد خاقان عباسی عوام پہ مسلط حکومت غیر نمائندہ ہے، مطلب یہ وہی ہے دھاندلی زدہ، فارم 47 اور سنگین مسائل کا واحد حل نئے الیکشن۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے کہ 2024 کے انتخابات دھاندلی زدہ تھے، حکمران کو عوام پہ مسلط رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اچھا، یہ جتنی باتیں ہیں، ایک مصرع مجھے یاد آیا، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے، کب یہ کوئی ایک الیکشن بتائیں، ایک الیکشن جو فیئر ہوا اس کے نتیجے میں بنگلہ دیش مارز وجود میں آیا۔ یہ فیئر الیکشن کی اکلوتی پیداوار ہے۔ ایک الیکشن فیئر ہوا، اس کے نتیجے میں ایک ملک دو لخت ہو گیا۔ یہ ہے یہاں اوقات آئین کی اور منصفانہ انتخابات کی۔ سو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ نئے الیکشنز جو ہیں وہ کون سی توپ چلا لیں گے۔ اچھا، حکمرانوں کو عوام پہ مسلط رہنے کا کوئی حق نہیں، درست بات ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کون سا، اب میں کیا لفظ استعمال کروں، ضیاء الحق کی کیبنٹ اور اس کی مجلس شورا میں شامل نہیں تھا؟ ہے کوئی جواب؟ اس ملک کی پہلی جو کبھی ہوتی تھی پاپولر ترین پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی، وہ نتیجے میں آئی، اقتدار میں آئی جب ملک دو لخت ہوا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا ایک جملے میں عرض کر دیتا ہوں، وہ کیا کہ روٹی کپڑا مکان، جتنا بڑا مسئلہ یہ بھٹو کے ٹیک اوور کے دنوں میں تھا، آج اس سے بڑا ہے، اس سے زیادہ لوگ روٹی کپڑے اور مکان سے محروم ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ عوام پہ مسلط رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ضیاء الحق کی کیبنٹ اور مجلس شورا مجھے یاد آتی ہے، 10 سال۔ اگر بقول ہمارے ایک سابق صدر اچھے آدمی تھے غلام اسحاق خان، اگر انہوں نے کہا تھا کہ طیارہ فضا میں پٹ گیا تو پٹنے سے پہلے ضیاء الحق کے ساتھ کون گے؟ کل میں ان کے بیٹے کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، وہ بچی کر رہی تھی انٹرویو، جس میں اعجاز الحق خود پرسنلی اچھا ڈیسنٹ آدمی ہے، لیکن باپ کو ڈیفینڈ کرنا ظاہر ہے، وہ جنازے کی بات کر رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 10 سالہ بدترین منافقانہ آمریت کے بعد
ضیاء الحق کا جنازہ بہت عالی شان تھا، بھٹو کا جنازہ ہی کوئی نہیں تھا. بھٹو مرحوم کی لاش ایک ٹوٹی پھوٹی چارپائی پہ تھی، اور 4 6 7 اس سے زیادہ نہیں بندے کھڑے تھے. آج کیا ہے؟ ضیاء الحق کی قبر پہ بندہ چھوڑو پرندہ بھی نہیں، وہاں پر مار تھا. بھٹو کی قبر پہ اب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ جو روایتی ہمارے روحانی بزرگوں کے جو مزار ہیں وہاں رش زیادہ ہوتا ہے یا بھٹو کے مزار میں. اتنی سی کہانی ہے، اس میں نیا کوئی نہیں ہے بات. تو چلتے رہو. یہاں انتخابات جو منصفانہ ہوئے وہ بھی سامنے ہیں، جو غیر منصفانہ ہوئے وہ بھی سامنے ہیں. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. اور ملک جہاں کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں.